آپ کو کسی کی اوقات نظر آ رہی ہے دھرنا دینے کی؟ یہ دھرنا دیں گے؟ ان کی آپ نے 9 مئی کے بعد کسی ایک احتجاج میں ان کو دیکھا ہے؟ باقی میں انتظار کر رہا ہوں عید کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شرمندہ کرے گا. نہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں نہ یہ خان کو نکال سکتے ہیں. 1.5 سال سے انہوں نے پارٹی کی حکمت عملی تتر بتر کی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو پتہ چلے گا کہ پارٹی جو ہے گزشتہ 2 سالوں میں کن کن محاذوں پہ کیوں ناکام ہوئی. آپ کو کسی کی اوقات نظر آ رہی ہے دھرنا دینے کی؟ یہ دھرنا دیں گے؟ ان کی آپ نے 9 مئی کے بعد کسی ایک احتجاج میں ان کو دیکھا ہے؟ یہ لاٹھی سے دور بھاگنے والے ہیں اور یہ صرف خان کو غلط مشورے دے سکتے ہیں. باقی میں انتظار کر رہا ہوں عید کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شرمندہ کرے گا. نہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں نہ یہ خان کو نکال سکتے ہیں. 1.5 سال سے انہوں نے پارٹی کی حکمت عملی تتر بتر کی ہوئی ہے. ہر وقت جو ہے وہ لوگوں کو لارا دے کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیتے ہیں. اچھا مربع صاحب، اگر خان صاحب دوبارہ سے آپ کو بلاتے ہیں اور ذمہ داریاں سونپتے ہیں، کیا قبول کریں گے خان صاحب کی دعوت کو اگر دوبارہ سے اسی طرح احتجاج کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں؟ میں اب یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ پہلے میرے ساتھ ہوگا حساب. ثابت کریں گے کہ میرے گناہ کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، اور میں نے جو پہلے خدمات انجام دی ہیں اس کا مجھے جو صلہ دیا ہے. اس کے بعد اگر میں مزید مار کھاؤں، نقصانات اٹھاؤں اور پھر بھی میرا یہی مستقبل ہو اس پارٹی میں، تو سب سے پہلے خان کے ساتھ عشق اور محبت اور جو اس کے ساتھ لگاؤ ہیں، میں نے ان کو یہ احساس تو دلانا ہے کہ میرے ساتھ کیوں خان کی پارٹی میں یہ ہو رہا ہے. اور جب حساب کتاب ہوگا اور یہ اسٹیبل اگر مجھ سے غلطیاں ہوئی ہو، کوئی زیادتیاں ہوئی ہو تو خان کے سامنے آ جائیں گی. لیکن اگر بار بار میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں تو خان نے اس کا ازالہ کرنا ہے. اور اس کے بعد جب میں ونڈیکیٹ ہو جاؤں تو خان کے لیے جان حاضر ہے. ممان اکرم راجہ کے پیچھے کون ہے؟ وہی رشتہ داری ہیں اور حلیمہ خان ہے، بس جو بھی ہے. لیکن آپ پوری امید ہے کہ آپ واپسی پارٹی میں آئیں گے؟ نہیں، میری امید تو دیکھیں پارٹی کو مجھے کیا مطلب ہے، آج پارٹی نے مزید کیا بے عزتی دینی ہے، کیا مجھے دے سکتی ہے؟ کوئی بتائے نا. بے توقیری ہوتی ہے نا، گالیاں گلوچ مجھے مل رہی ہے. تو لہٰذا میری کوئی منتیں نہیں ہے. میری ضرورت ہوگی ان کو. گلگت بلتستان میں انہوں نے الیکشن لڑنے ہیں، آپ سب کی نظر میں کوئی ہے وہاں جانے کے لیے؟ یہ احتجاج عید کے بعد کریں نا، کر کے دکھائیں. 3 ماہ کے لیے میں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. جب اور خان کو انہوں نے بتایا تھا کہ جی اب ہم کراؤڈ پولر بھی ہیں اور ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا جب ان کی غبارے سے یہ ہوا نکلے گی تو تب یہی خان کو کہیں گے کہ جی آپ بلائیں. یہ بتائیے گا سر، عمران خان کسی کی بات سنتے بھی ہیں؟ یہ جو انہوں نے مشیر وزیر جو سابقہ رکھے ہوئے ہیں، یا وہ اپنی کہتے ہیں نہیں مقابلہ کرنا ہے؟ اور موجودہ وقت میں تو خان صاحب جو ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کانا پوسیاں ہیں، کسر پسر ہیں اور غیبتیں ہیں، چغل خوریاں ہیں اور ان کی محدود رسائی ہے انفارمیشن تک. ہاں البتہ جب اگر وہ باہر ہوتے اور یہ فیصلے کرتے تو پھر مجھے بھی اپنی جگہ کا علم ہوتا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. ابھی تو میں خان صاحب سے گلہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو لوگ خان صاحب سے یہ فیصلے کروا رہے ہیں وہ پارٹی کے رازہ بکھیرنے کا موجب بن رہے ہیں. سب سوشل میڈیا پر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب نے جیل میں فیصلہ کیا ہے کہ جیسے ہی میں باہر آؤں گا تو جو سی ایم کے پی کے ہے یمین گنڈا پور صاحب، ان کو نہ صرف ان سے یہ سی ایم کے پی کے لوں گا بلکہ پارٹی سے بھی نکال دوں گا. کیا خان صاحب ایسا کریں گے؟ صدیق جان نے یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے جو ہیں میرٹ پہ نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بتا دے کہ ایک فیصلہ میرٹ پہ ہوا ہو. سلمان اکرم راجہ جو ہیں اس نے کون سا الیکشن کمیشن میں امتحان دیا تھا کہ سیکرٹری جنرل بن گیا؟ یہ جتنے بھی تعیناتیاں ہو رہی ہے، تقرریاں ہو رہی ہے، یہ ساری سفارشوں پہ ہیں. پارٹی پنجاب میں تنظیمی طور پہ نہ ہونے کے برابر ہیں. بلوچستان اور سندھ کا حال یہی ہے. کبھی کسی نے کوشش کی کہ وہاں پہ آرگنائزیشن کو دوبارہ جو ہے متحرک کرے. کبھی کسی نے یہ کوشش کی کہ پارٹی جو ہے اس میں صاف شفاف الیکشن ہو. انٹرا پارٹی الیکشن بلوچستان میں ہوئے، 450 ووٹوں سے کابینہ بنی ہے. کبھی آپ لوگوں نے آج تک دیکھا ہے کہ ہماری پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کہیں کمپٹیشن ہوا ہو؟ تو پھر جنرل مشرف اور عمران خان میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل. میں نے خان صاحب کو کہا تھا، میں نے خان صاحب کو دیکھیں، اگر ورکر کی مرضی سے صوبائی صدور آئیں، ریجنل صدور آئیں، مرکزی کابینہ آئے تو وہ میرٹ پر ہوگی، ورکر کی آواز بنے گی. یہ کیا بات ہے آپ فلاں ہو گئے، آپ فلاں ہو گئے، آپ فلاں ہو گئے، جائیں جی نوٹیفائی کر دیں. یہ سیاست نہیں ہوتی ہے. جمہوری پارٹیوں میں پہلے جمہوریت اپنے اندر لاتے ہیں. یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ہماری پارٹی کے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کبھی تاریخ میں بھی کبھی ہمارے پارٹی میں اس طرح الیکشن ہوئے ہیں جہاں پہ پینل آئے ہو، کمپٹیشن ہو؟ کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے،
करोड़ों लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शन में कितने वोट पड़ते हैं? 1200। ये बताएं, आपने मेरिट और सिफारिश की बात की, तो अली अमीन गंडापुर साहब किसकी सिफारिश पे वज़ीर आला लगाएंगे? अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने मेरिट के बलबूते पर आया। 6-7 एहतजाज किसने किए? ये जो अभी नहीं मेरिट पे है तो खान साहब को फिर पसंद क्यों नहीं है उनकी कारकर्दगी? बाद में कुछ लोगों को नापसंद हो गया। इस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो आधी से ज्यादा कंप्रोमाइज्ड है, तो हैं ऐसे लीडर कंप्रोमाइज पीटीआई में? यार मैं ऐसे इल्जामात की तईद नहीं करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक चंद लोगों के बारे में तो सवाल हो सकता है, लेकिन आधे से ज्यादा लीडरशिप ऐसी बात नहीं है। बुज़दिल है, निकम्मे हैं, कमचोर हैं, नाआल है, लेकिन कंप्रोमाइज के बारे में मैं नहीं कहता। देखें मोहम्मद साहब ये बताएं, खान साहब को कब तक रिहा होता देख रहे हैं आप? क्या कहा? खान साहब को कब तक रिहा होता देख रहे हैं आप? ये सवाल तो आप उनसे पूछो ना जिन्होंने खान की रिहाई का ठेका लिया हुआ है। नहीं, आपने भी तो कोशिशें की हैं। मुझे तो खान की रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं करने दी गई। 11 अप्रैल 2024 के बाद आपको इल्म है मुझे साइडलाइन किया गया है, और 11 अप्रैल तक जो मैंने एहतजाज किए इसके बाद मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसके पीछे मुहर्रक ये है कि खान की जो नजरबंदी है उसको तवाला दिया शेर जाए। अफजल मरवा ट्वीट करते हैं कि मुल्तान की रोड बड़ी अच्छी बन गई है, तो पीटीआई इतनी नफरत करती है, रोड की तारीफ करती है। अगर मरवा साहब कहते हैं एफ8 का इंटरचेंज अच्छा बन गया या सरीना का बन गया, तो इतनी नफरत है सर, अप्रिशिएट भी नहीं करते किसी को सर। बात यह है कि जो सियासी रवैये हमने अपनाए हुए हैं, जब मरियम नवाज के होटल पे दरवाजा तोड़वाया था कराची में, तोड़वाया जाता है, जब मियां नवाज शरीफ साहब की मरहूमा जो बीवी थी उनके जनाजे पे आप इतने संगदिल हो जाते हैं कि आप जो है मुलाकात की रसाई नहीं देते हैं। जब ख्वाजा आसिफ खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, साद रफीक जैसे लोगों पे आप इस दुनिया को जहन्नम बना लेते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि कोई इस पे आवाज न उठाए। मैं हर दौर में जिस इंसान पे जुल्म होगा आवाज उठाऊंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। मैं एक वकील पहले हूँ, बाद में कोई सियासी कारकुन हूँ। मेरे लिए एहतराम आदमियत और इंसान के बुनियादी हकूक सबसे अफजल हैं, और मैं सियासी अनात की वजह से किसी शख्स पे ढाए गए जुल्म को मैं इंसाफ नहीं कह सकता। मरवा साहब ये बताएं, बताइएगा आपने कि जो आप व्लॉग करेंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, यूट्यूब की इनकम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे? आपको दूंगा। मरवा साहब ये बताएं, मिशाल यूसुफजई के वाले साहब ने एक बयान दिया कि उसको अली अमीन गंडापुर को नुकसान देने के लिए लगाया गया था। मिशाल यूसुफजई ने जो बयानात दिए खसूसन 26 नवंबर के बाद, वो बयानात दुरुस्त नहीं थे। उससे पार्टी की और सीएम की और केपी गवर्नमेंट की सुधकी हुई। उन्होंने बयान दिया कि जी बुश बीबी को अगवा करने की कोशिश की गई, ये गलत था। और ये बयान कि जी बुश बीबी को अकेला छोड़ा गया, ये कहाँ से दुरुस्त था? क्यों इस तरह के बयानात दिए गए? सबसे अहम बात यह है, कोई पीटीआई में सवाल क्यों नहीं उठाता है कि जब संजानी का ऑप्शन था तो हम डी चौक क्यों आए? इस पे एहतसाब क्यों नहीं होगा? ये जो लोग मर गए FIR भी न करा सके, और आगे से जो है उनके खानदानों को जवाब तो देना होगा। पैसे दिए जो करोड़ से जी करोड़ रुपए, वो भी अली अमीन खान की हुकूमत न होती तो टका भी न मिलता।